میری آواز آ رہی ہے بلند آواز سے بات کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ابھی جو مائک چل رہے ہیں سے متوجہ رہیے گا کہ جواب انشاءاللہ پہنچے یہ جس مقام پہ لے کر رہے ہیں اس کے یہاں پہ 3 نام بتائے گئے تاریخ میں بھی اس کو خرابت الشام بھی بولا گیا ہے پہلا نام خرابت الشام اپنے مجالس میں خرابت الشام کے بارے میں زندان آپ نے سنا ہوگا لیکن ان کو بھی خرابت الشام اس جگہ کو بولا گیا دوسرا نام ہے الفواتح تیسرا نام جو ہے وہ باب صغیر ہے خرابت الشام کی تعریف آپ کو میں نے کہہ دی کہ ایک چھوٹا تھا زندان اہل بیت علیہ السلام کو یہ جگہ دی گئی یہ بھی تاریخ الفواتح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جمع شدہ کی ہوئی جگہ وہ کہ اہل بیت کی تمام قبور اکثر کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں اس قبرستان میں کچھ قبریں اصل ہیں کچھ شبیہ کے طور پہ بنائی گئی میں آپ کو صحیح یہ غوث شہداء میں لے کر آیا لیکن آپ نے جیسے انٹر ہوئے آپ کے رائٹ سائڈ پہ 2 قبریں آپ کو نظر آئی ہیں ایک قبر جناب ام سلمہ کی اور دوسری قبر ہے جناب ام حبیبہ کی یہ دونوں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں یہ جناب ام سلمہ وہ رسول کی بیوی تھی جن کو اللہ کے رسول نے خاک کربلا دی اور کہا تھا کہ ام سلمہ اگر یہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے تو سمجھنا کربلا کے میدان میں میرا حسین پیاسا شہید ہوا اور یہ ایسے ہی ہوا دوسری قبر جناب ام حبیبہ کا تعارف یہ ابو سفیان کی سگی بیٹی تھی اور معاویہ کی سگی بہن تھی لیکن زوجہ رسول تھی ان کے تعارف میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن ابو سفیان رسول کے گھر ہے اور آ کے اس بستر پہ بیٹھنا چاہا کہ جس بستر پہ اللہ کے رسول آرام کرتے تھے تو جیسی چاہ تو ام حبیبہ نے وہ بستر نیچے سے نکال دیا یہ غصے میں ابو سفیان آیا آپ تم نے کون سی ایسی حرکت کر دی ہے یہ تیرا باپ کہ تو میرا باپ ہے لیکن یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے تم جیسا انسان اس بستر پہ نہیں بیٹھتا تاریخ میں کہتے ہیں کہ جناب ام حبیبہ کی قبر کسی جگہ نہیں ہے یہاں پہ موجود ہے جناب ام سلمہ مدینے میں ہی رہی اور جناب ام سلمہ کا وہیں پہ انتقال ہو گیا یہ شبیہ کے طور پہ لیکن ہمارے لیے شباہت ہو یا صرف ہم احترام کریں گے یہ رسول کی بیٹی ہے اب تھوڑا سا آگے آئیں گے آپ کو ایک زیارت ملے گی جناب عبداللہ ابن امام زین العابدین علیہ السلام بیمار کربلا کے فرزند ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بہت بعد یہ شام آئے تھے اور یہ اتنے متقی انسان تھے شام کے اندر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام زادہ ہے لوگ ان سے احتیاط ہوتے تھے اپنی دعا و حاجات کہتے تھے وہ دعا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر آپ نے سامرہ میں سید محمد کی زیارت کی ہوگی وہ بھی باب الحوائج ہے تو سارے معصوم باب الحوائج القاب ملے ہوئے ہیں شام کے لوگ جو شام کے اور لبنان کے جو زائرین آتے ہیں اگر وہ عراق میں کیونکہ عراق تو کربلا ابھی
تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے کہ لبنان اور سیریا کے لیے کھلا ہے، لیکن لبنان اور سیریا کے مومنین کوئی بھی کسی کو حاجت ہوتی تھی، کوئی بھی دعا طلب کرتے تھے، وہ جناب عبداللہ ابن امام زین العابدین کی قبر پہ آتے، جہاں پہ کئی زمانے پر ایک درخت ہوتا تھا، اکثر زائرین نے وہ درخت دیکھا ہے، ابھی بھی اس کی جڑ موجود ہے۔ لبنانی حضرات اور خلیجی حضرات یعنی سعودیہ، عرب و علامات، یہ لوگ وہ پتے لے کے اپنے گھر جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا اس کو پلاتے تھے، شفا ہو جاتے تھے۔ لیکن میں نے ایک مولانا شیخ عبد المہدی سے پوچھا کہ ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد فرزند امام زین العابدین ہے کہ جس کے ذریعے پہ کھڑے ہو کے اگر منت مانی جائے کہ جناب عبداللہ ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ پوری کر دے، ہم آپ کے نام پہ یہ فدیہ کریں گے، ایک دمبے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں۔ تو ان کی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شام میں ہی کرے، جہاں پہ اس کی منت قبول ہے وہ اپنے ہی شہر میں وہ ذبح کر سکتا ہے۔ یہ شیخ محمد مہدی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آ جائے اس مقام پہ، اب یہ مقام یعنی دو مقام، وہ ایک مقام امام زین العابدین کے فرزند کے، اور یہ روضہ شہداء، اس کو روضہ شہداء بولے کہ جتنے بھی شہداء کے سر تھے اس مقام پہ لے کر اور اس مقام پہ عارضی طور پہ دفن کیا۔ آگے یہاں سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں مغتسل رؤوس، جہاں پہ شہداء کربلا کے سروں کو دھویا گیا۔ پھر آگے ایک جگہ ہے جہاں پہ محراب امام زین العابدین لکھا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رونے کی اجازت دی، بی بی کو پہلی مرتبہ مجلس کی اجازت دی۔ جب زہرا کی بیٹی اس مقام پہ پہنچی ہے نا، تو کہا کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے بھائی کو اس مقام پہ رو لے۔ کیوں کہا گیا تھا کہ میں نے آپ کو کہا باب صغیر، یہ شہر کی طرف چھوٹا دروازہ گزرتا۔ یزید کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بھی اس قبرستان میں اس جگہ پہ آ نہیں سکے گا، لیکن وہ اپنی گمنامی میں رہا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ جب علی کی بیٹیاں یہاں پہ آئی ہیں تو سید سجاد نے بڑھ کے کہا کہ پھوپھی اماں، یہ جگہ دی ہے آپ کو بھائی کے رونے کے لیے۔ بی بی نے کہا کہ میں ایک دن نہیں، میں 3 دن تک اپنے بھائی پر مجلس پڑھوں گی اور ماتم کروں گی۔ لیکن سید سجاد ہمیں یہ رہائی ہے نا، یہ شرطیں انشاءاللہ یہ راز الحسین میں بیان کریں گے کہ شرطیں کیا تھی یزید۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے یہ جگہ معین کی تھی۔ سید سجاد سے کہا کہ میرا فرزند، شام کی کئی عورتیں میرے پاس آئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ شام کی عورتیں یہاں پہ آئیں۔ کئی جو چھپے ہوئے مومن تھے وہ کہتے ہیں کہ آج وقت ہے کہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگنے کا۔ عزاداروں، جیسے ہی یہ بیٹیے وہ شامی عورتیں آئی ہیں، زہرا کی بیٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے شام کی عورتوں، میں نے تمہارے خلاف کوئی بات تو نہیں کی ہے، میرے بھائی حسین تو بھاگی تو نہیں تھا۔ بڑھ کے کہتی ہے علی کی بیٹی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ زہرا کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی بڑھ کے کہتی ہے اگر شام کی عورتوں کی کوئی بھی کسر رہ گئی ہے، آج بھی علی کی بیٹی کا سر حاضر ہے، جتنے بھی پتھر مار رہے ہیں علی کی بیٹی کا پتھر مار دو۔ سر حسین جب یہاں پہ لائے گئے، عزادار امام مظلوم کربلا، ہر بیوی اپنے وارث کا سر لے کے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے امام حسین کا سر لیا، کسی نے جناب عباس کا سر لیا، کسی نے جناب قاسم کا سر لیا، کسی نے علی اکبر کا سر لے کے بیویاں رو رہی ہیں۔ لیکن دیکھا کہ 2 ننھے منھے سر ان کا کوئی رونے والا نہیں۔ شام کی عورتیں بڑھ کے کہتی ہے بیویوں، کیا شام کے زندان میں یہ 2 ننھے منھے سر کی ماں مر گئی ہے؟
کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی بڑھ کے کہتی ہے بیبیوں یہ دو ننھے منھے سب اونو محمد یہ میرے فرزند ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا کہ ایک نقاب پوش بی بی بڑی ان دو ننھے منھے سر کو لے کر رونا شروع کر دیا۔ زہرا کی بیٹی بڑھ کے کہتی ہے اے مستور اے نقاب پوش بی بی تیری بڑی مہربانی ہے، تو اس حالت میں میرے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی ہے، نہ یہ اونو محمد کے سر مجھے دے دے۔ اس نقاب پوش بی بی نے کہا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں، تو میرے حسین کا مولا آپ کو سوئے بن حسین کو کوئی غم نہ دے۔ یہاں پہ سر آگے طور پہ رکھے گے۔ اب یہاں سے جائیں گے اندر قبرستان کی طرف جہاں پہ ساری قبریں موجود ہیں، رکابت نہیں ہوگی، راستے بنے ہوئے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے۔ جیسے ہی سامنے جائیں گے تو دو ذریعے آپ کو نظر آئیں گے۔ تفصیل اسی لیے بتا رہا ہوں کہ گروپ آ رہے ہیں، وہاں پہ وقت نہیں ملے گا، صرف ہم نے وہاں پہ زیارت پڑھنی ہے اور اپنے لوہا خوانی کرنی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہر ذریعے پہ جائیں گے۔ دو زیارتیں آپ کو سامنے نظر ملیں گی۔ ایک سکینہ بنت الحسین کا نام لکھا ہوگا، جہاں پہ زائد کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کچھ ویڈیو ہی بنی ہوئی ہیں، لوگ بنا رہے ویڈیو۔ مولانا صاحب نے پہلی زیارت میں بھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو قبرستان میں سکینہ بنت الحسین کی قبر نظر آئی، اس کے ساتھ جناب ام کلثوم۔ جناب ام کلثوم شام آئی تھی لیکن رہائی کے بعد مدینہ چلی گئی، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر وہیں جنت البقیع میں موجود ہے۔ سکینہ بنت الحسین یہ کون بی بی ہے؟ کیونکہ ہمارے مشرق میں پاک اور ہند امام حسین کی بیٹی جو 4 سالہ تھی اس کو سکینہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں بی بی سکینہ کا اصل نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، پھر القاب آ اور رقیہ بھی کہا گیا ہے، سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور اس بی بی کو ہورہ بھی کہا، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہورہ ہے، بی بی سکینہ کا بھی لقب ہورہ۔ جو بی بی سیدہ رقیہ ہے وہی ہی 4 سالہ مظلوم کربلا کی بیٹی وہیں پہ، وہی زندان شام تھا، وہیں پہ بی بی کا انتقال ہوا، وہیں بی بی کی شہادت ہوئی، سید سجاد نے وہیں پہ ہی دفنا دیا۔ یہ سکینہ بنت الحسین یہ امام سجاد کی پوتی ہے۔ امام سجاد کے فرزند کا نام تھا، ایک کا حسین، حسین نام تو ان کی بیٹی۔ ان کی عمر تاریخ میں بتائی گئی ہے 18 سال۔ یہ 18 سال کی عمر میں یہ عالمہ فاضلہ تھی، اور ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے جو مرثیہ عربی میں جو لکھا گیا ہے، جو عرب حضرات پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے میر انیس مرزا دبیر کے کلام پڑھے جاتے ہیں، یہ سکینہ بنت الحسین نے عربی زبان میں وہ مرثیہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ شام میں آئی، یہ 18 سال کی عمر میں ہی یہ وفات پائی، اور ان کی قبر یہاں پہ موجود۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا خون ہے، ہم تو ایسے ہی احترام کریں گے جیسے امام حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی سکینہ کے احترام کریں گے، زیارت کریں گے۔ اس زیارت کے بعد ہم نکلیں گے، ایک آپ کو زیارت ملے گی فاطمہ الصغریٰ، یہ نہ اصل ہے نہ شباہت ہے، کیونکہ آپ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں، تاریخ سے واقف ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا مدینہ سے نہیں نکلی، امام مظلوم کربلا ساتھ لے کے نہیں گئے، اور ان کی قبر روایات میں ہے کہ جنت البقیع میں، یہ کسی اور کی قبر تھی لیکن تختی جناب فاطمہ الصغریٰ کے لگا دی۔ یہ میں نے آپ کے کلیئر کر۔ اب آپ یہاں سے نکل، کیونکہ میں آگے آگے ہوں گا، آگے کی طرف جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ایک قبر اور ملے گی جناب اسماء بنت خمیس کی، یہ زوجہ ہے جناب جعفر طیار۔ اور میں 1 منٹ ساری آپ کو یہ تاریخ جناب سیدہ کی دہرا لیتا ہوں۔ بی بی کی جو جاگیر ہے، جہاں پہ بی بی کا مرکز ہے، جہاں بی بی کی زری ہے، یہ بی بی کی خود
اپنی ہی جاگیر ہے، کیونکہ معصومہ ہے، اور معصوم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ غاصب نہیں ہوتا، ورنہ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے، یہ کسی زمین پہ بیٹھ کے قبر انجے بنا دی۔ دیکھیں جب بی بی اس دنیا میں آئی ہے نا، جو جناب جعفر طیار، ان کے بارے یہ ملتا ہے کہ یہ حصہ جناب زینب کو اسی ٹائم دے دیا تھا، اور یہ شام جو ہے 4 ملکوں کا نام ہے، فلسطین، یہ سیریا اور جورڈن اور لبنان، اس کو شام بولتے ہیں، بالا بک جو کہا ہے، لیکن بعد میں یہ ملک بن گیا۔ جناب اسماء بنت غمیس، ان کا تاریخ میں موجود ہے کہ اسی جگہ آئے، لیکن ان کا انتقال جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شاہ سے پہلے ہو گیا تھا، اس لیے ان کی قبر اثر موجود ہے۔ اب ساتھ چلیے گا، ایک قبر آپ کو آخر میں ملے گی، جناب بلال حبشی، یہ کسی کے تعارف کے محتاج نہیں، جناب بلال حبشی صحابی رسول اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ جناب بلال حبشی شام میں کیسے ہے؟ رسول کی رحلت کے بعد یہ حبشی چلے گئے تھے، جب ان کو مدینے کی یاد آئی تو یہ دوبارہ مدینے میں جناب بلال حبشی آئے۔ ان کے بارے میں کچھ تحریر غلط لوگوں نے لکھ دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ غلط ہے کہ کہا کہ یہ ولایت کے قائل نہیں، ایسا نہیں ہے، جو تاریخ میں مرقوم ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ اسلام سے پہلے یہ غلام تھے، سنا ہوگا آپ نے، اس کے غلام تھے، ان پہ پتھر لادے گئے، اسلام آیا یہ آزاد ہو گئے، اور آخر تک یہ اسلام میں ہی رہے۔ لیکن میں وہ موضوع پھر کبھی دہراؤں گا کہ ولایت کے کیوں نہیں قائل تھے۔ جناب بلال حبشی جب مدینہ آئے ہیں، دیکھیں اہل بیت سے محبت، وہ کسی دروازے پہ نہیں گئے، نہ 1 کے، نہ 2 کے، نہ 3 کے، نہ 4 کے، کسی دروازے پہ وہ نہیں گئے، سوائے ایک ہی در تھا، وہ تھا نبی کی بیٹی فاطمہ کا در۔ جب در پہ پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی فقط ایک فرد نہیں، اہل نبوہ کو سلام کیا۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور کہا کون ہے؟ یہ آواز عام نہیں ہے، یہ جناب زہرا نے کہا ہے کہ کون ہے، کیونکہ جب سے میرا بابا اس دنیا پہ گیا ہے، میرے دروازے پہ کسی مسلمان نے سلام نہیں کیا۔ جناب بلال حبشی لوگ کے دروازے کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اے بی بی، اے رسول زادی، اور کوئی نہیں ہے، میں آپ کا غلام بلال آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رسول کے جانے کے بعد یہ بی بی کا دل اتنا مغموم ہوا تھا کہ جب جناب بلال کی آواز سنی تو بی بی رو کے کہتے ہیں بلال میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ کہا کہ بلال آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے، لیکن میری ایک خواہش پوری کر دے۔ کہا کہ اے رسول کی بیٹی، میں خواہش پوری کر دوں؟ کہا ہاں۔ کہا آج منبر پہ جا، اسی طریقے سے اذان دے جس طریقے سے میرے بابا کے وقت کی اذان دیتا۔ یہ جناب بلال گلدر صاحب بھی اذان پہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے، ان کو غشی آ گئی، اذان مکمل نہیں کر سکے، اور در زہرا پہ آ کہتے ہیں بی بی میں مدینے کے حالات دیکھ رہا ہوں، یہ ناصار ہے آپ کے لیے، لیکن میں رسول کے جانے کے بعد میں مدینے نہیں رہوں گا۔ یہ بلال حبشی یہاں پہ آئے، شام میں، یہاں پہ زندگی گزاری، یہاں تک کہ معاویہ کے بھی دور تھے، ان کی عمر بڑی ہوئی، لیکن یہ معاویہ کے پاس نہ گئے نہ پاس بیٹھے، اپنے وقت کے تھے، اور یہیں پہ جناب بلال حبشی کا انتقال ہو گیا۔ اب جناب بلال حبشی کی زیارت کرنے کے بعد جب آپ جناب فضا کی طرف رخ کریں گے، اس سے پہلے ایک قبر آئے گی جناب عبداللہ ابن امام جعفر صادق علیہ السلام۔
یہ ہمارے چھٹے امام کے فرزند تقویٰ اور ایمان کے فرزند تھے، اور یہ ان کی اصل قبر ہے۔ اب یہاں سے گزر کے اب جب جائیں گے نا جناب فضا پہ، تو زائرین باادب ہو کے میری مائیں بہنیں کھڑی ہیں، باادب ہو کے ایک سلام کیجیے، السلام علیکم یا فضا، اور کہہ گیا اے اماں فضا آپ پہ سلام ہو ہمارا، آپ نے زہرا کی بیٹیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے وہ قید میں رہی ہیں اسی طرح قید میں رہی ہیں، اگر زہرا کی بیٹیوں کو پتھر لگے یا جناب فضا کو پتھر لگے، میں ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں نوخانی کہوں گا کہ وہ یہاں پہ نوخانی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ بازار شام سے جب گزار کے لایا گیا تو باب سار میں جو میں نے پڑھا ہے کل، کئی گھنٹے تک زہرا کی بیٹیوں کو روکا گیا تھا، کہا کیوں؟ کہا بھی ہمارا دربار سجا نہیں ہے، دربار سجتے رہے علی کی بیٹیاں بیٹھی رہی، دربار سجتے رہے علی کی بیٹیاں دیکھتی رہی۔ جب دربار سج گئے نا، اب دربار کے اندر جب پہنچے ہیں، ہر طرف سے کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہوئی، جب لگا پڑی نا زہرا کی بیٹیوں کو، کہا اماں فضا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا کو چاہنے والا نہیں ہے۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے علی کی بیٹی مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی قوم کو بلاؤں؟ کہا ہاں اماں فضا اجازت ہے۔ بڑھ کے کہتی ہے حبشیو، کئی ننگی تلواریں نکل کے سامنے آ گئی، کہا ہمیں تم نے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم اشکبوس کے رہنے والے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اشکبوس زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کہا نہیں ہمارا بادشاہ تھا وہ مر گیا ہے۔ کہا اس کی کیوں اولاد؟ کہا ہم نے سنا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اہل بیت کی نوکرانی بن کے رہ رہی ہے۔ کہا اس بڑے دربار میں وہ تمہاری مرشدزادی مل جائے پہچان لوگے؟ کہتے یہ اس دربار میں ہماری شہزادی کا نام نہ لو۔ کہا مجھے پہچانو، میں فضا ہوں، میں اشکبوس کی بیٹی ہوں۔ وہ حبشی بڑھ کے کہتی ہے اے فضا ذرا ہمارے قریب آؤ، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ نہ تو زہرا کی بیٹیوں کا ساتھ چھوڑا ہوتا، نہ تو اس دربار میں آئی ہوتی ہے، منہ پیٹ کے کہتی ہے اے حبشیوں میں اکیلی نہیں، میری پوچھ کے بھی تھی علی کی بیٹی ہے زینب و کلثوم۔ ماتم حسین وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائے چھینو نا، ردائے چھینو نا لوگو میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آب پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آب پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے
مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، بلائے کس طرح عباس کو مدد کے لیے، بلائے کس طرح عباس کو مدد کے لیے، وہ بیردہ تھی، وہ بیردہ تھی جھجکتی رہی بلانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا عبد کو تازیانے سے، وہ خون رو کے قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، اور آواز تک روندیاں نے، اور آواز تک روندیاں نے، جتو چند زہرا دا گزر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی اور آواز تک روندیاں نے، اور آواز تک روندیاں نے، مجھ کو چند زہرا دا گزر گیا، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، نہ چادر نہ سر تے سایہ، قافلہ ایک دربار چ آیا، نہ چادر نہ سر تے سایہ، قافلہ ایک دربار چ آیا، پاک شریف گھرانے تو ہے، پاک شریف گھرانے تو، ماحول شرابی ٹکر گیا، سرنے زیتے وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، رب کدھر گیا، کوفے دی جاگیر دیوار سے، پھر چادر تطہیر دیوار سے، کوفے دی جاگیر دیوار سے، پھر چادر تطہیر دیوار سے، میں اجڑی تصویر دی خاطر، میں اجڑی تصویر دی خاطر، او ویر میں تو بچھڑ گیا، سرنے زیتے کچھ قیدی نے، وہ قافلہ یا رب کدھر گیا،
گیا سرنے زیتے کچھ قیدی نے موڑا ہوں تے خلقت میں عابد پوچھے آئے ہو شام موڑا ہوں تے خلقت میں عابد پوچھے آئے ہو شام کچھ بر کے کچھ چادر قیدی کچھ بر کے کچھ چادر قیدی منگدا شام چپڑ گیا سرنے زیتے کچھ قیدی نے وہ قافلہ یا رب کی در اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں ہے زینب ہے سفر میں سارے بڑے نام حسین خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں سارے بڑے نام حسین اے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے مناب لو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے مناب لو بی بی ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں سارے بڑوں خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تھے تر پہ پھٹے کپڑے اور گال بھی زخمی تھے تر پہ پھٹے کپڑے اور گال بھی زخمی عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو نہر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ایک وقت تا شہزادی ہے کوفہ کی زینب ایک وقت تا شہزادی ہے کوفہ کی زینب اس حال میں آئی ہے اس حال میں آئی ہے بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں سارے بڑے ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تاریخ تیری جنگ کو جنگ کو راتی رہے گی اصغر جو لڑی تو نے اصغر جو لڑی تو نے رنجی سی عمر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر
سفر میں سائیکل سارے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کھیتر پہ پٹے کپڑے ارغان بھی زخمی کھیتر پہ پٹے کپڑے ارغان بھی زخمی عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے مڑاب لو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے مڑاب لو بی بی ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں سن کے لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ارے لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ہوئے شہید 72 اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں کر بجھا دیا ستم کی ہواؤں نے بجھا دیا ستم جو کی ہواؤں نے چراغ تب کے پیغمبر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ارے ہوا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال افسوس ہوا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال افسوس ارے گلیریا بت شبر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ارے جمع کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی جمع کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی ارے چھٹے حسین سے اکبر اسی محرم میں لٹا نبی کا بھرا گھر اسی محرم میں ارے کسی کی گود لٹی اور کسی کی ماں اجڑی کسی کی گود لٹی اور کسی کی ماں گزری ارے دلوں
اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں ارے کسی نے لوٹا ماما کسی نے لوٹی ردا کسی نے لوٹا ماما کسی نے لوٹی ردا ارے کٹا امام کا جب سر اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں ارے حسین جب ہوئے فاطمہ جگر تھامے حسین ذبح ہوئے فاطمہ جگر میں لید سے نکلیے باہر اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں ارے پڑا رہا کئی دن تک بغیر غسل و کفن پڑا رہا کئی دن تک بغیر غسل و کفن ارے زمیں بلا شاہ سرور اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں ارے تماچے شمر کے کھائے یتیم بچی نے تماچے شمر کے کھائے یتیم بچی نے ارے چھنے سکی نہ کے گوہر اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں ارے خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو ارے بطول جاتی ہے گھر گھر اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر وقتہ ملازہ اسی محرم میں ارے غم حسین کی کیا جانا برکت نجمی غم حسین کی کیا جانا برکت نجمی ارے غم حسین کی کیا جانا برکت نجمی ارے ہوئی ہے ہم تو میسر اسی محرم میں لوٹا نبی کا برادر اسی محرم میں پر محمد وآل محمد صلوات ہر مقام کے دو تازہ نماز لکھ رہے ہیں جب ہم چھوٹی بیوی شاہ سکینہ میں سجدہ وغیرہ جائیں گے تمام کی نمازیں وہاں پڑھیں گے اسی لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے ایک محدود ہے ایسا نہ ہو جائے کہ کل کی طرف پھر جو ہے چھوڑ کے ہم سجدہ زیارت چلے جائیں جو نمازیں آپ کی کیونکہ مستحب نماز ہے زیارت کی دو رکعت نماز ہر جگہ پہ وہ لکھ لیجیے گا اور چھوٹی بیوی جا کے وہاں پہ ادا کیجیے گا ہم نے صرف زیارت کرنی ہے غوث چوتھا کی زیارت کرتے ہیں آگے زیارت کر کے جناب فطرہ پہ اور واپس وہ زیارت کر کے ہمیں ہوتا ہے بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ آگے جی بسم اللہ
Kenapa?